بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو تین اہم چیزیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو نے ایک سپیچ کی ہے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں، اور کس خوف میں مبتلا تھے وہ کون سا ڈر تھا جس میں انہوں نے سپیچ کی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے آنے والا ڈر ان کو کون سا لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو جیل میں طاقتور لوگوں نے، حکومتی لوگوں نے یا کس نے آفر کرائی ہے، اور کون سی آفر کرائی ہے، کتنی بڑی آفر ہے، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور تیسرا، جس جج نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کا جینا محال کیسے ہو چکا ہے، وہ فیصلہ اس کے گلے میں کیسے پڑ رہا ہے، اور کس طریقے سے اور کہاں کہاں پہ جا کے وہ ذلیل ہو رہا ہے، یا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا اس کے وارے نیارے ہوئے پڑے ہیں، وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کو، جن کو عقل آئی ہے مگر کافی دیر کے بعد آئی ہے، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ٹھیک ہے، تب ان کو عقل آئی ہے۔ اور جناب عالی جو ہیں وہ فلور آف دی ہاؤس تقریر کرتے ہیں، اور کیا تقریر کرتے ہیں اس کا میں آپ کو ذرا سیم الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور کس طریقے سے گھبرائے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد بھی ان کا خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ جو ڈر ہے یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ ڈر برقرار ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن جیتنے کا ڈر ہے اس میں ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ سنیں موصوف کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحبہ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جی اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو ساری جماعتوں کو سوچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کریں۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ چلیں خان صاحب تو گرفتار ہو چکا ہے، یہ اردو اس کی ہے بلاول صاحب کی، وہی میں سیم ٹو سیم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چلیں خان صاحب تو گرفتار ہو چکا ہے، مفاقات عمل ہے یا مکافات عمل ہے، میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان کو جیل جانا پڑتا ہے یا وہ جیل جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، تو کیا وہ بھی مکافات عمل تھا؟ آپ کی ماں کی جو بےہودہ تصاویر کو ہیلی کاپٹر سے پھینکا گیا یا جہازوں سے، کیا وہ بھی مکافات عمل تھا؟ کیا جب آپ کی ماں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، کیا وہ بھی مکافات عمل تھا؟ یہ ساری چیزیں آپ ابھی تک ایکسپلین نہیں کر سکے پوری قوم کے سامنے۔ پھر بھی آگے وہ کیا کہتے ہیں بلاول صاحب، سنیں ذرا۔ مگر اب آپ الیکشن بھی کر لیں گے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی ٹائم عمران خان نکل جائے گا، پھر جو بھی حکومت ادھر ہوگا وہ دھاندلی اور وہی دھرنا اور وہی سیاست چلتا رہے گا۔ خدا نہ خواستہ لفظ استعمال کیا گیا، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے، پھر بھی وہ یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں اصل مین چیز اس میں ہے، عوام کے اصل مسائل کو نکالنے کے لیے، ان کا حل نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ وہ آپ بتا رہے ہیں جی کہ اصل میں ہمیں تو وقت بہت کم ملا ہے، 15 ماہ ملے ہیں، اور ہم کتنا عوام کو مسائل سے نکال پاتے۔ کبھی اسلام آباد میں لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی زمان پارک میدان جنگ، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی روایت درست کرے۔ ہم سب سیاستدان ہیں اور اس سیاستدان اور سیاست اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔
آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، میں نے ایک بیان دیا، کس کو؟ وہ کچھ ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے صدر زرداری اور نواز شریف صاحب کو اپیل کیا کہ آپ کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے مریم اور میرے لیے آگے جا کر آسان ہو جائے، سیاست مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست میں بھگتا، ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کر 30 سال ہم بھی وہی سیاست کریں۔ ملک کے 65% لوگ نوجوان ہیں اور 30 سال سے کم عمر کے یہ لوگ ہیں، وہ اس ہماری روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ ہم اس سیاست کو دیکھتے نہ ہم پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اور پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ جناب وہ صرف آپ پر بھروسہ نہیں کر رہے، 2 خاندانوں پر، باقی وہ عمران خان صاحب پر فل کانفیڈنٹ ہے۔ آپ نے الیکشن کے رزلٹس دیکھے ہیں۔ آگے سنیں، میری اپیل اور مطالبہ ہے نہ صرف اپنی جماعت سے بلکہ باقی تمام جماعتوں سے بھی کہ سیاست کا طریقہ کار ٹھیک کریں اور روایت ٹھیک کریں تاکہ نوجوان ہم پر امید رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ یہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی ہے۔ یہ خوف ختم نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، اس طرف اب حکومت میں اگر آتے ہیں الیکشن جیت کر، جیسے انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ، تو خدا نہ خواستہ نہیں، فل امید ہے عمران خان صاحب الیکشن جیتیں گے اور آپ کی منجی ٹھوکیں گے۔ آپ نے کہا مکافات عمل ہے تو بیٹا جی تیاری کر لیں، یہ مکافات عمل ہی ہے جو آپ نے بیج بویا ہے، اب اس کی فصل آپ نے کاٹنی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون نے کیا ہے، اس میں آپ بھی پورے کے پورے برابر کے برابر 15 مہینوں میں اگر انجوائے کر سکتے ہیں حکومت کی تمام مراحت کو، تو جو سیاسی آپ نے انتقامی کاروائیاں کی ہیں ان کے ذمہ دار بھی آپ ہی برابر ہیں۔ حالانکہ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، خاص کر کے جس نے آئین اور دستور کے بانی ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، مگر آپ لوگوں نے بھی یہی کیا ہے۔ اب آپ کو جو ڈر لگا ہوا ہے وہ آپ نے خود اپنے منہ زبانی بتا دیا ہے اور قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ مریم صاحبہ اور بلاول صاحب دونوں گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ اگر عمران خان صاحب پاکستان کی حکومت میں وزیر اعظم نیکسٹ بنتے ہیں تو ہم تو رل گئے، اور ڈر آپ کو کھایا جا رہا ہے کہ کب عمران خان صاحب باہر نکل آئے گا تو ہمارا پتہ صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ مزید اور کوششیں اور پراپیگنڈے اور سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا جو یہ سپیچ ہے بلاول صاحب، یہ پوری قوم نے سنی ہے اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ آپ بھی اتنے ہی سیاسی انتقامی کارروائیوں میں، اور آپ کی پارٹی بھی اور صدر زرداری صاحب بھی اتنے ہی ملوث ہیں جتنے مسلم لیگ نون ہے۔ مکافات عمل کا انتظار کیجئے اور اپنی باری کا اب انتظار کریں، اب بھاگیں مت، آپ نہیں بھاگ سکتے۔ 2 دن حکومت رہ گئی، اس کے بعد آپ نے فیس کرنی ہیں چیزیں۔ یہی وہ مکافات عمل ہوگا جو آپ کو لٹکائے گا، اور جس طریقے سے بھٹو کو اسی مکافات عمل نے لٹکایا۔ اب آپ گھبرائیں مت۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے 2 دن گزر چکے ہیں، 3 راتیں ہو گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کو جیل میں بہت بڑا پیغام پہنچایا گیا، بہت بڑی ڈیل آفر کی گئی ہے۔ کیا ہے کہ طاقتور کی جانب سے ڈیل آفر ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے بھرپور طریقے سے مسترد کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ہماری بات سنیں، آپ بیماری کا بہانہ لگائیں، کوئی بیماری آپ بتائیں، اور ہم میڈیکل بورڈ بنا دیں گے جو آپ کا ایگزامن کرے گا۔ جیسے ہی میڈیکل رپورٹ اپنی شائع کرے گا تو اس میں ہماری پوری توجہ ہوگی۔ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں فیملی سمیت آؤٹ آف کنٹری بھیج دیں گے، باہر ملک بھیج دیں گے، جہاں پر آپ کا بھرپور طریقے سے خیال ہوگا، پاکستان میں بھی اور باہر بھی۔ آپ کی صرف ایک گارنٹی ہمیں چاہیے کہ آپ سیاست سے 4 سال باہر رہیں گے
اور 4 سال تک اپنی زبان بندی کریں گے۔ اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر کے جائیں گے، ایسے شخص کو ذمہ دار بنا کے جائیں گے کہ جو ہماری بات بھی سنے اور اپنی بھی، اور جو ہماری مرضی سے لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم کرتا پھرے۔ مگر عمران خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس آفر کو، اور کہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، آخر موت دینی ہے موت دے دو، پھانسی پہ لٹکانا ہے، تختہ دار پہ لٹکانا ہے، جتنی مرضی سی گریڈ سے لے کے زیڈ گریڈ تک کسی جیل میں رکھنا ہے، بچھو والی جیل میں رکھنا ہے، سانپوں والی جیل میں رکھنا ہے، میری فیملی کو ٹارچر کرنا ہے، میرے کاروبار بند کرنے ہیں، میری فیملی کے کاروبار بند کرنے ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ پاکستان میرا ملک ہے، میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں اور اسے جہاد سمجھتا ہوں اور لڑتا رہوں گا۔ اگلی خبر، ہمایوں دلاور جس نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں اور ان کو سزا 3 سال کی سنائی، وہ سزا سناتے ہی فلائی کر گئے، یہاں سے جہاز پکڑا اور لندن روانہ ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے کیا کرنا تھا، رول آف ریگولیشن کے حوالے سے ایک ٹریننگ اٹینڈ کرنی تھی، اور وہاں پر پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے ہل یونیورسٹی میں وہاں پر شان علی خان جو پاکستان کا کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہے، وہاں پر اس نے ان کا استقبال کیا ہے، اور ہزاروں تعداد میں ای میلز اوورسیز پاکستانی کی جانب سے گئی ہیں وہاں پر جو موجود ہیں ہل یونیورسٹی کو، اس شخص کو یہاں سے ریموو کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے، اور ہل یونیورسٹی کی اپنی ڈگنیٹی، اپنی امیج کمپرومائزڈ ہو گئی ہے اس ٹائم، اور ان کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن میں چلی گئی ہے، ریٹنگ کمزور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بیان دینے پر مجبور ہو گئی ہے ہل یونیورسٹی کہ ہم نے اس شخص کو کیا کہتے ہیں سلیکٹ نہیں کیا، چوز نہیں کیا، اور ممکن ہے کہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے ٹریننگ سے، کیونکہ ہل یونیورسٹی جو ہے اس کا جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اس کا امیج بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے جیسے ہی یہ شخص ہمایوں دلاور وہاں پر پہنچا ہے۔ اب یہ مجسٹریٹ ہے پاکستان کا، اس نے ایک فیصلہ سنایا ہے عمران خان صاحب کے خلاف بوز میں اور کینہ میں، اور پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کس طریقے سے لکھا گیا اور کس طریقے سے سنایا گیا۔ لیٹس سی ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی شایان علی خان نے صحیح تو نہ لگایا ہوا ہے، اب یہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور شایان علی خان کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے جب یہ ان کو چیز کر رہے تھے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔